فمن یعلم، کیا حرف استفہام، پس تفصیل، من جو یعلم جانتا ہے، انما سوا یہ کہ انزل الیک نازل کیا گیا آپ کی طرف، من ربی کا آپ کے رب کی طرف، الحق وہ سچ ہے، حق ہے، کا تشبیہ کے لیے کیا ہو سکتا ہے، من اس آدمی کی طرح ہو عامہ جو نابینا ہے، یعنی ایک مسلمان جو ایمان لاتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، تو اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو نابینا، جس کو کچھ نہیں پتا، جس کا ایمان ہی نہیں ہے، نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے یہاں ایمان والوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ ایمان والوں کی شان بہت ہے، جو نہیں مانتے وہ اندھے آدمی کی طرح ہے۔ انما یتذکروا، انما یہ کلمہ حسر بولتے اس کو، سوائے یہ کہ یتذکروا، تذکر یعنی کہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، اولو الالباب عقل والے، تقبل یتقبلوا، ٹھیک، یتذکروا، کون ہے اولو الالباب عقل والے، الذین وہ لوگ ہیں یوفون بعہد اللہ جو اللہ کے عہد پورے کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق اور عہد کو توڑتے نہیں، ٹھیک ہے۔ والذی وہ لوگ جو یصلون، یہ اس پہ عطف ہوگا الذین پہ، وہ لوگ یصلون ملاتے ہیں، ما امر اللہ جس کا حکم دیا اللہ بھی اس کے ملانے کا، ان یوصل یہ کہ اس کو ملایا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ نے جو حکم دیا کہ آپ نے رشتہ داریوں کو نبھانا ہے، نیکی کے کام کرنے، جو اللہ نے حکم دیا اس کو کرتے ہیں، یخشون ربہم اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یخافون اور خوف رکھتے ہیں، سوء الحساب برے حساب کا۔ تو یہ کیا ہے، عقل والوں کی بات جو ایمان لاتے ہیں۔ والذین وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، صبر ابتغاء وجہ ربہم اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، ہاں۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے حدیث پاک میں، آپ علیہ السلام فرمایا جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو جب اجر ملے گا قیامت کے دن، تو جو جن کو تکلیفیں نہیں پہنچی تھی تو وہ تمنا کریں گے کاش کہ ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹے جاتے اور ہم اس تکلیف پر صبر کرتے، ہمیں بھی اجر ملتا۔ تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو کے ساتھ ہے۔ عافیت مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ آپ علیہ السلام دعا مانگتے تھے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے یہ دعا مانگ لی اس نے دنیا و آخرت کی بھلائیاں مانگ لی، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، یا اللہ مجھ پر رحم فرما، مجھے رزق عطا فرما، اور عافیت میں عطا فرما، یعنی کہ مصیبتوں سے بچا اور مجھے رزق عطا فرما، اللہ میری بخشش فرما، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، یہ دعا، جس نے یہ دعا مانگی اس نے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگ لی۔ اس میں کیا ہے، عافیت، مصیبتوں سے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ناگہانی آفات اور بلیات سے محفوظ میں رکھے۔ لیکن اگر کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ تو صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا پھر وہ لوگ جو تکلیفوں پر صبر کرتے تھے انہیں اجر دیا جائے گا، پھر جن کو جو آرام سے زندگی جنہوں نے گزاری ہے وہ کہیں گے، تمنا کریں گے قیامت کے دن کاش کہ ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹے جاتے اور ہم اس پر صبر کرتے، ہمیں بھی یہ اجر ملتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی ہے، اللہ آسانی مانگنی ہے، لیکن ایسا معاملہ ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، سورہ شورى میں ہے کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، یہ بہت بڑے کاموں میں سے، ٹھیک ہے، عظیمت والے کاموں میں سے ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا خرچ کرتے ہیں، مما اس میں سے رزقناہم جو ہم نے ان کو دیا ہے رزق، سرًا، ٹھیک ہے، چھپا کے، وعلانیتاً ظاہری بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کسی کو دیتے ہیں اعلانیہ بھی ہو جاتی ہے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ اور ٹالتے ہیں نیکی کے ساتھ، السیئۃ برائی کو، خطا ہو گئی فوراً نیکی کر لی،
कोई बात कह दी और आप फौरन समझ गए यार ये बकवास थी, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, वो तो है ही बंदा फारिग, मैं क्यों अपनी जुबान खराब करूं, फौरन क्या पड़े, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या ये समझा कि ये लफ्ज फजूल था, ये जो मैंने लफ्ज बोला है ना, ये एक मिसाल में दे रहा हूँ, मैं मेरी आदत है, कोशिश में करता हूँ कि मैं समझता हूँ कि यार ये बात नहीं करनी चाहिए थी, इससे फजूल बात है, फौरन क्या पढ़ लें, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ठीक है जी। तो ये मोमिनों की सिफत बताएगी कि वो दफा दफा कर देते हैं नेकी के सबब बुराई को, उलाइक ये लोग लहुम उनके उक़बतदार, आखिरत का अंजाम इनके लिए बहुत कैसा, आखिरत का अंजाम, जन्नत, बागात अदनिन, हमेशा के बागात। ठीक है। जो बुराई को बुराई नेकी से बुराई को खत्म करते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, सब्र करते हैं, ये सब इनके लिए क्या है, बागात हैं, हमेशा अदन यानी हमेशा, यदखुलूनहा वो उसमें दाखिल होंगे, दाखला यदखुलून हा वो सारे उस बागात में दाखिल होंगे, वह और मन सलाह जो नेक हैं, मिन आबाहिम इनके बाप दादा में से, वाजवाजहिम और उनकी बीवियों में से, वजुर्रियातिहिम और उनके औलाद में से, ये भी सारे उसके साथ होंगे, ये नेक होंगे जो। ठीक है। वल मलाइकत और फरिश्ते फिर क्या करेंगे, यदखुलून अलैहिम वो दाखिल होंगे फरिश्ते, मिन कुल्ली बाब हर दरवाजे पर दाखिल होंगे फरिश्ते, खड़े होंगे, क्या कहेंगे, सलामुन अलैकुम सलामती हो, मरहबा खुश आमदीद, बिमा सबर तुम जो तुमने सबर सबर किया, फनियामा कितना, उकबदार, हाँ, आखिरत का अंजाम है। फनियामा क्या है, ये फेले, कौन सा फेले, कोई बताएगा, नेमा क्या है, माजी हजरत। नेमा मासी, और कोई बताएगा नेमा क्या है, कौन सा फेले नेम, आपने बार बार जो है ना नहवे मीर को पढ़ते रहना है, नहवे मीर हिफ्ज होनी चाहिए, छोटी सी किताब है नहवे मीर जो आपने शुरू में पढ़ी है, तो वो तकरीबन आपके सर्फ नहव जो है ना कवर हो जाती है, नहवे मीर। इसी तरह छोटी किताब है सर्फ भाई जो हमने शुरू में आपको पढ़ाई है, दो किताबें आप दोहराते रहें, पढ़ते रहें। तो ये नेमा, बेअसा, सा, हब्बजा, याद आया, कौन से अफ़ाल हैं ये, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, ये नेमा बासा, वही मैं सोच रहा हाँ, था दिमाग। अफ़ाल मद, अफाले मदोजम। जी। हाँ अफ़ाल मददम। ठीक है। नेमा, बेअसा, सा, ये बहुत इस्तेमाल होते हैं, तो ये नेमा बहुत अच्छा, हाँ, ये मदा करनी थी, उकबदार आखिरत का अंजाम, आखिरत का घर, दार घर, आखिरत का घर, हाँ। वल्लदी वो लोग जो, अब ये मोमिनों के लिए बात थी, ऊपर सारी किसकी बात थी, मोमिनों की थी। वल्लदी वो लोग जो यनकुदू तोड़ते हैं अहद अल्लाह, अल्लाह के अहद, मिन बाद मीसाकी अल्लाह के साथ वादा करने के बावजूद, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, जब अल्लाह ने रूहों को पैदा किया, सूरह अराफ 172 गालिबन आयत है। तो अल्लाह ने फरमाया क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, कालू बला, तमाम रूहों ने कहा हाँ तुम्हारा रब है, तो वहां वादा हुआ था, तो अब यहाँ मुकर गए हैं, तो उस बारे में अल्लाह फरमाते हैं वो अहद को तोड़ते हैं, यक़तऊन काटते हैं, मा अमर अल्लाह जो, मा अमर या मना होता है माना जो, एक वहाँ होता है माँ का माना होता है नहीं, एक होता है जो, ये जो का माना हम माँ करते हैं असद अली, ये किस वजह से करते हैं, अस्सलाम वालेकुम असद अली, जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये जो हम कहते हैं माँ जो, ये जो क्यों करते हैं फिर इसको, ये माँ मौसूला होता है। शाबाश, ये माँ मौसूला होता है, यह माँ क्या है, मौसूला, वो जो अमर अल्लाह काटते हैं उसको जो जिसका हुक्म दिया अल्लाह ने, अयूसल ये क्या मिलाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मिलाने का, ये क्या करते हैं, काटते हैं, और युफसिदून फिल अर्द और जमीन में फसाद करते हैं, उलाइक ये लोग लहुम उनके लिए अल्लानत, लानत लहुम उनके लिए सूदार, पूरा घर है। एक साहबी आया, अर्ज किया रसूलुल्लाह मैं तो अपने रिश्तेदारों से मिलता हूँ, आता हूँ जाता हूँ, मशवरा लेता हूँ, शादी ब्याह में शरीक होता हूँ, तो मैं तो सबको बुलाता हूँ, लेकिन जब मेरी बारी आती कोई नहीं बुलाता, कोई नहीं मशवरा लेता मेरे से,
تو مجھ سے تو رشتہ دار پوچھتے بھی نہیں ہیں. آپ علیہ السلام نے اس کی تحسین فرمائی. فرمایا تم نے کام نہیں چھوڑنا, تم نے یہ کام کرتے رہنا ہے. تم ان کے منہ میں انگاری ڈال رہے ہو, ٹھیک ہے, اپنی طرف سے تم سارا حصہ ڈال رہے ہو, تو تم نے اس کو نہیں چھوڑنا. کوئی کرتا ہے تو نہیں کرتا نہ کرے, اپنے لیے. آپ جو کر رہے ہو اچھا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو وہ توڑ نہیں رہا بلکہ کیا کر رہا ہے, وہ جوڑ رہا ہے. جوڑنے کو سب اللہ پسند فرماتا ہے, ٹھیک ہے, توڑنے کو پسند نہیں فرماتا. اور زمین میں فساد, ٹھیک ہے. تو صحابہ پھر پوچھتے تھے آپ علیہ السلام سے صدقے کے بارے میں. آپ علیہ السلام بتاتے تھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, یا اللہ پیسے نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے. فرمایا کسی کی امداد کر لو. یا رسول اللہ پیسے نہیں امداد. فرمایا اگر کوئی سواری پر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو سامان رکھ کے اس کو سامان رکھا لینا, یہ بھی نیکی ہے, صدقہ ہے. یا رسول اللہ یہ نہیں کر سکتے, تو آخر میں آپ نے فرمایا کہ اپنے شر کو روک کے رکھنا یہ بھی نیکی ہے. ہر انسان کے اندر ایک شر ہے, غصہ ہے, اس کو روکے رکھنا, لوگوں تک نہ پہنچے, یہ بھی کیا ہے, صدقہ ہے, ٹھیک ہے. تو وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, سورہ مائدہ میں, کہ ہر دل میں ایک لالچ رکھی گئی ہے. اب وہ کتنا لالچ کو دباتا ہے یا اس کو پھیلاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک کی خواہشات ہیں. تو یہ کیا ہے, ملانے والا بنے بندہ, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ نہیں کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ سے قطع تعلق ہو جاتے ہیں, اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے برداشت نہیں کرتے. آپ اختلاف رائے کی وجہ سے, کسی کی وجہ سے فوراً قطع تعلق کی اتر آتے ہیں. تو قطع تعلق کی پسند نہیں ہے اللہ کو. تو آپ علیہ السلام فرماتے 3 سے زیادہ قطع تعلق کی نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. وہ کیا کرتے ہیں, ان کا معمول ہے قطع تعلق ہی کرتے ہیں, زمین میں فساد کرتے ہیں. اولئک لہم, یہ اللعنت, ان پر لعنت ہے. ولہم سوء الدار, ان کا گھر بہت برا ہے. لعنت اللہ کی رحمت سے دوری. تو یہ ان کافروں کا عمل بتایا گیا. اللہ یبسط الرزق, اللہ پھیلاتا ہے رزق, لمن یشاء, جس کے لیے چاہے, ویقدر, اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے. وفرحوا بالحیات الدنیا, وہ دنیا کے مال و متاع پر خوش ہوتے ہیں. وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع, نہیں دنیا, ٹھیک ہے, مگر یہ کیا ہے, ایک متاع, ایک برتنا ہے, ٹھیک ہے. وما الحیات الدنیا, نہیں ہے دنیا, فی الآخرت, آخرت کے مقابلے میں, الا متاع, یہی معنی ہوگا. ہاں جی, کوئی بتایا معنی کریں گی کوئی؟ جی ہیرا منیر, یہی معنی ہوگا. جی سر, مطلب مثلاً کچھ دن برتنے کی جگہ, مطلب کچھ ہاں دن متاع, کی, ہاں جی متاع, متاع ہے. جی. متاع برتنے کی جگہ, ٹھیک ہے. میں ذرا کنفرم کر لوں گا کبھی. ہاں وہی گزار لینی, برت لینی, جی سر. دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں معمولی فائدہ ہے. فی الآخرت آ گیا نا لفظ, آخرت کے مقابلے میں ایک بس معمولی فائدہ ہے. وہ جی. آپ دیکھیں گی سورہ المومنون میں, ٹھیک ہے. ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں زندگی کیسی گزاری, سورہ المومنون, ٹھیک ہے. قرآن پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں, تلاوت کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا. ہاں, تو ہے المؤمنون میں, قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین, قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین, ان سے کہے گا فرشتہ کتنا عرصہ رہے زمین میں, عدد سنین, کتنے سال رہے. قال کہیں گے لبثنا یومن او بعد یومن, ہاں ایک دن رہے یا آدھا دن, تھوڑا حصہ رہے. یعنی اس پوری زندگی کو وہ کیا کہے گا, لبثنا یومن او بعد یومن, ایک دن رہے ہم یا دن کا ایک حصہ, بعض یومن. تو اب دیکھیں نا, آخرت تو ہمیشہ کے لیے ہے. یہ تو بڑی سوچنے والی, بندہ رات کو سوچے نا تو وہ حیران ہو جائے کہ یہ 4 دن کی زندگی ہے اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے. اور اس پر اللہ کا کروڑا احسان کہ
اس جو 4 دن کی زندگی، اس میں اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور رحمت للعالمین نبی ہمیں عطا فرمایا، اور مسلمان بھی کون سا؟ سنی مسلمان بنایا، جو اللہ کی توحید، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عشق، اللہ کے محبوب کے صحابہ کا ادب احترام، اولیاء کا ادب احترام، ہاں، یہ ساری ہمارے دل صاف پاک، کسی کے بارے میں کوئی بغض نہیں، کسی ولی کے بارے میں، کسی صحابی کے بارے میں، نبی کی شان ہو تو ہم خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہمیں مطلب آپ علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے ہمیں خوشی ہوتی ہے، آپ علیہ السلام کا میلاد دیکھیں، یہ بھی شان کا ایک حصہ، معراج دیکھ لیں آپ، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اس زندگی میں ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے، اور پھر ہمیں یہ اللہ نے پڑھنے کا موقع دیا، بہت بڑی یہ بھی ایک نعمت ہے، قرآن کو پڑھنے کا موقع، حدیث پاک کو پڑھنے کا موقع ملنا۔ وہ حدیث پاک ہے ترمذی میں، اور یہ حدیث آپ کو ملے گی مشکات المصابیح میں، کتاب العلم ہم نے پڑھی ہے، اس میں آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایک عابد ہے اور ایک عالم ہے، تو ان کے رتبے کے بارے میں، تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ عالم کا رتبہ عابد پر ایسا ہے جیسے میرا رتبہ ایک عام مسلمان پر ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ علیہ السلام کا رتبہ اور عام مسلمان، خالق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، مخلوق ہے، پھر اولیاء کرام، تابعین، پھر صحابہ، پھر اشرا مبشرہ، پھر 4 یار، پھر نبی، پھر رسول، پھر اولو العزم 5 رسول، پھر ہمارے نبی سردار سب کے بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، تو آپ علیہ السلام اور کہاں ایک آدمی، اتنا بڑا فرق، اتنا بڑا فرق ہے ایک عالم اور عابد کے درمیان، حالانکہ عابد ہے، عام آدمی نہیں ہے، عابد کون سا؟ رات کو عبادتیں کر رہا ہے، دن کو روزے بھی رکھتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، لیکن وہ عالم کا درجہ کیوں؟ کہ عالم معاشرے کو دے رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے لوگوں تک فائدہ پہنچ رہا ہے۔ آج بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی اسی پر، قادیانی سوچ ورسس قادری سوچ، میں نے آج ویڈیو اپلوڈ کی ہے، شاید اس کا لنک بھی میں نے اپنے واٹس ایپ پہ دیا ہے، ذرا دیکھ لیجیے گا اگر موقع ملے تو، ٹھیک ہے، انہی چیزوں کو میں نے دہرایا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو کیا بولتے ہیں واٹس ایپ پہ اسٹیٹس، ہاں اسٹیٹس بھی میں نے لگائی ہوئی ہے، تو یہ اللہ کا، اور اس میں ایک یہ بھی روایت میں نے بیان کی ہے، مجموع الزوائد میں سے ایک روایت ہے 495، آپ علیہ السلام نے ایک صحابی ابو بکرہ، اس سے فرمایا اے ابو بکرہ عالم بن، ٹھیک ہے، عالم بن، یا طالب علم، یا علماء سے سیکھنے والا، یا علماء سے محبت کرنے والا، 4 چیزیں بننا، 5ویں نہیں بننا، ہلاک ہو جاؤ گے، یعنی عالم بھی نہیں ہے، طالب علم بھی نہیں ہے، علماء کے پاس جاتا بھی نہیں ہے، محبت بھی نہیں کرتا، یعنی بغض رکھتا ہے، عالم بھی نہیں ہے، تو ہلاکت میں پڑ جائے گا، ٹھیک ہے، تو ہم الحمدللہ سیکھ رہے ہیں، تو یہ ہمیں تو فرسٹ اینڈ سیکنڈ جو ہے نا وہ ہمیں درجے ہیں ہمارے پاس، تو علم جو ہے یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے جو ہمیں موقع ملا پڑھنے کا، سیکھنے کا، تو وہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتے تم شکر ادا کرو، اللہ تمہیں اور دے گا، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا پڑھنے کا، قرآن پاک پڑھنے کا، حدیث پاک پڑھنے کا، یا اللہ میں موقع اور دے، ہمیں شوق عطا فرما، اور قرآن پاک کے آخر میں دعا ہوتی ہے نا، اللہم اجعلنی، میں نے یاد بھی کی تھی، آج اس کو میں نے دہرایا بھی تھا، یا اللہ مجھے بار بار قرآن پاک پڑھنے والا بنا، اس قرآن کو میرے لیے نور بنا، ٹھیک ہے جی، تو قرآن پڑھتے رہیں، پھر اس کا ترجمہ دیکھتے رہیں، تو انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی اور بہت زیادہ علم حاصل ہوگا۔ اچھا جی، تو میں نے اب ایک نیت کی ہے، اس سال رمضان کے بعد اگلے رمضان تک پورا سال قرآن و حدیث، یعنی زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا ہے قرآن کا اور حدیث کا، قرآن کو زیادہ پڑھنا، ویسے پڑھتے رہتے ہیں لیکن ایک نئے جذبے اور نئے ولولے کے ساتھ، کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ حدیث کو پڑھنا ہے، سوشل میڈیا کو زیرو کر دینا ہے، سوشل میڈیا تباہی ہے، علماء کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، 2% فائدے ہیں، 98% 98% نقصان ہے اس کا،
تو اب میرے موبائل میں بالکل کم ہو گیا. اللہ نے سوچ اس طرح دی ہے کہ بالکل ٹھیک ہے نا. تو رمضان میں تو میں نے بہت ہی کم کر دیا, اور اسی کو انشاءاللہ چلانا ہے کہ بالکل ہی صرف واٹس ایپ پہ کسی کا سوال آیا اس کو جواب دینا یا تھوڑا بہت بس. تو سوشل میڈیا سے جو بچ گیا سکون میں ہے. کام کریں, اب میرا کام ہے سوشل میڈیا پہ, لیکن ویڈیو اپلوڈ کر کے چل بھائی ٹھیک ہے. تو اس وقت آپ کو یہ تسلی ملے گی جب آپ اس کو چھوڑیں گے, سائڈ پہ رکھیں گے, اور قرآن کو پکڑیں اور حدیث کو پکڑیں گے. تو اگر میری بات آپ تک پہنچتی ہے تو آپ اگر اپیل کرتی ہے تو یہ اگلے رمضان تک پھر آپ نے صرف قرآن کو اور جو ہے وہ حدیث کو مطالعہ کرنا ہے, اس کا زیادہ سے زیادہ, باقی کتابیں کر لیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ بات ہے. چلیں انشاءاللہ سر, الحمدللہ. ہاں انشاءاللہ پڑھیں ڈیلی. اور آپ میں سے کوئی حافظ بھی ہے؟ چلے کوئی نہیں, تو آپ نے قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے. سب سے بڑی عبادت قرآن ہے, سب سے بڑا وظیفہ قرآن ہے. ٹھیک ہے نا. اور میں نے دیکھا ہے جس دن سے میں قرآن پاک کے 4 سپارے پڑھ لیتا ہوں نا, زندگی بدلتی ہے, حالات بدلتے ہیں. یہ میرا دیکھا ہے میں نے. یعنی جب 3 سے 4 سپارے ڈیلی پڑھنے کا روٹین جب سے میں نے بنائی ہے نا, کوئی نہ کوئی خوشی ملی ہے, کوئی نہ کوئی ترقی ملی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب تو میرا ٹارگیٹ کم سے کم دن میں 5 سپارے کا ہے. تو 5 سپارے قرآن پاک, ٹھیک ہے نا. تو حدیث کا مطالعہ, تو اسی میں وقت گزارنا ہے. کوشش کریں اللہ تعالیٰ, بس اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ اللہ شوق عطا فرما. ٹھیک ہے جی. تو بہت زیادہ ہمارے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ ٹائم ضائع ہو جاتا ہے, ادھر ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ زندگی کیا ہے, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. ٹھیک ہے, دنیا کی زندگی آخرت کے بارے میں بالکل قلیل ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کو سمجھنا ہے کہ یہ ہزاروں سال وہاں رہنا ہے, اور یہاں 100 سال بھی نہیں ہے, اگلے پل کا پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے پڑھنے کی, سیکھنے کی, سکھانے کی. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں, اور اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے توفیق دے, مجھے ہمت دے اس دنیا میں بہت کچھ کرنے کی, جتنا ہو سکے میرے سے. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہے. ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مشکات المصابیح, باب الوتر. وطر سے متعلق یہ اس میں نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں. نماز وطر, ٹھیک ہے, نماز وطر سے متعلق مختلف روایات ہیں. 3 وطر ہیں, 5 وطر ہیں, 1 وطر ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو ہمارے محدثین فقہاء ہیں انہوں نے 3 کو چنا ہے کہ 3 پر زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور کبھی بھی 1 رکعت نہیں پڑھی گئی. جہاں 1 رکعت کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب 2 سے 1 ملاؤ تو 3 ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا. میں ابھی اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں, باقی پھر حدیثیں ہم پڑھیں گے. تو جہاں آتا ہے کہ 1 وتر پڑھ لو, مطلب یہ کہ 2 کے بعد 1 ملا لو, ہم اس کی تعویل یہ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ آگے حدیثیں آئیں گی کہ آپ علیہ السلام سورہ اعلیٰ پہلی رکعت میں, دوسری میں سورہ کافرون پڑھتے تھے, تیسری میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. مطلب یہ کہ 3 رکعت وتر تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ 2 کے بعد سلام نہیں پھرتا, بلکہ بیٹھنا ہے, اتحیات پڑھنے, اس کے بعد کیا کرنا ہے, کھڑے ہونا ہے. اس پر میری ویڈیو بھی ہے, 3 وتر کی تحقیق میں علی نواز آن لائن یوٹیوب پہ لکھیں گے نا, تو اس پر میری ویڈیو بھی ہے. تو اس میں جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ 1 پڑھتے ہیں غالباً. تو لڑائی کرتے ہیں, پھر خامخواہ کی لڑائی کرتے ہیں کہ جو ہے وہ 8 کیا ہے جی, 8 تراویح ہیں, 3 وتر ہیں. رمضان میں ان کو 3 وتر یاد آ جاتے ہیں. ویسے سارا سال 1 وتر کے چکر میں ہوتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام نے جو 11 رکعت پڑھی اس میں 8 تراویح ہے, اور کیا ہے 3 وتر ہے. حالانکہ وہ 8 تہجد ہے, تراویح نہیں. 8 کیا ہے, تہجد ہے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام کی نماز رمضان میں کیسی تھی, تو آپ فرماتی ہیں رمضان ہو یا غیر رمضان آپ 11 رکعت پڑھتے تھے. اب کہتے ہیں 8 تراویح تھی, 11 3 وتر تھے. آپ تو 3 تو مانتے نہیں, آپ تو کہتے 1 وتر ہے. تو یہ
ان کا رویہ ہے. خیر، تو ہمارے ہاں 3 وطر ہے. اس پر ایک کتاب ہے اہل سنت کی، بہت بڑا امام ہے، ٹھیک ہے جی، شرح معانی الاثار یہ کتاب ہے، اور مشکل آثار، یہ 2 کتابیں ان کی. اس میں کافی ڈیٹیل سے انہوں نے اس پر بحث کی ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ کچھ صحابہ کا ایک وطر پہ بھی عمل ہے، کسی کا زیادہ تر 3 پر عمل ہے، ٹھیک ہے، وہ آگے حدیث سے آئیں گے. تو ہمارے جو ظاہر جب اختلاف آ جائے روایات میں، پھر آپ نے ایک محقق کو چننا ہوتا ہے کہ کس پر عمل کرنا ہے. جو ظاہر اس میں ایکسپرٹ ہوگا اس کی رائے پر آپ چلیں گے تو آپ امن میں رہیں گے. یہ جب ہم کہتے ہیں نا تقلید اس وقت ہوتی ہے جب اختلاف روایات آ جائے، ٹھیک ہے جی. تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو ایک ایکسپرٹ کے پیچھے جانا پڑتا ہے. اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی خلاصی ہو جاتی ہے. آپ جناب فارغ، آپ کو کوئی بوجھ نہیں ہے، جو بھی بوجھ ہے وہ اگلے پر ہے. اس کا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. یہ جو خود تحقیق کرے گا، خود اس پر چلے گا، تو اس کا ذمہ وار خود ہوگا. لیکن یہ دیکھا کہ اتنی مختلف روایات ہیں، اور اب اس بارے میں محقق کیا کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں محقق اس کو 3 کو زیادہ پسند کرتے ہیں. تو پھر اس میں کیا ہو جاتی ہے؟ آپ کی خلاصی ہو جاتی ہے. اچھا، اس میں کچھ مسترب روایات بھی ہیں، کچھ اس طرح. خیر، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام صلاۃ اللیل مسنا مسنا، آپ علیہ السلام کی رات کی نماز 2 تھی، لیکن آگے 4 رکعتوں کا بھی ذکر حضرت عائشہ سے ملتا ہے. فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، جب تم میں سے کسی ایک کو صبح ہونے کا ڈر ہو، صلی رکعتاً واحدۃ، تو ایک اور رکعت پڑھ لے. توتر لہ ما قد صلی، تو یہ اس کے لیے کہا جائے گی وطر ہو جائے گی. الوتر رکعت من آخر الوتر، ایک رکعت جو آخری رات میں ہے، ٹھیک ہے. تو آگے آئے گا کہ وطر بہتر پڑھنا ہے آخری رات کے آخری حصے میں، لیکن جو پہلے حصے میں پڑھ لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من الثلاث عشر رکعت، آپ علیہ السلام 13 رکعتیں پڑھتے تھے. یوتر من ذالک بخمس، ٹھیک ہے، ان میں سے 5 وطر ہوتی تھی. آپ لا یجلس فی شیء الا فی آخر، آپ علیہ السلام آخری رکعت میں بیٹھتے تھے. اچھا، آگے سعد بن ہشام کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد میں نے کہا، اے ام المومنین، مجھے ذرا آپ علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں بتائیے. تو آپ نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہا اللہ نے یہ نہیں فرمایا؟ نہیں، فَإِنَّ خُلُقَ نبی اللہ، یہ تو آپ علیہ السلام کا اخلاق تو قرآن میں ہے. میں نے کہا ام المومنین مجھے بتائیے آپ علیہ السلام کے وطر کے بارے میں. تو کہنے لگی کہ کنّا نعود لہ سواک وطہورہ، ہم حضور کا مسواک پانی رکھ لیتے تھے، جب اللہ چاہتا تھا آپ کو اٹھا دیتا تھا، آپ اٹھتے تھے، آپ مسواک کرتے تھے، آپ وضو کرتے تھے. پھر آپ 9 رکعت پڑھتے تھے. کتنی رکعتیں؟ 9. لا یجلس فیہا الا فی السامعہ، آپ اس 9 کی 9 میں بیٹھتے ہی نہیں تھے، صرف 8ویں میں جا کے آپ بیٹھتے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی ذکر حمد کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں پھر سلام نہیں پھیرتے تھے. پھر کھڑے ہوتے تھے 9ویں کے لیے، پھر آپ بیٹھتے تھے، ذکر کرتے، حمد کرتے، پھر آپ سلام پھیرتے. یعنی 8 رکعتیں آپ ایسے 2 کر کے پڑھتے ہیں. اب یہ بیچ میں نہیں بیٹھنا، ایک روایت میں 4 آپ علیہ السلام پڑھتے تھے. تو اس بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ یہ روایت مسترب ہے، مسترب کے جس میں کنفرم نہیں ہے کہ کتنی کیسی ہیں. تو جب مسترب روایت آئے تو اس پر عمل اتنا نہیں ہوتا جب تک محقق نہ ہو کسی محدث سے. اچھا، پھر آپ علیہ السلام 2 رکعتیں پڑھتے تھے سلام کے بعد، یہ یہاں آپ نے بتایا. پھر آپ بتاتی ہے کہ نبی علیہ السلام جب آپ بڑھاپے کی طرف آپ گئے اور آپ علیہ السلام تھوڑے سے موٹاپن آپ کے آیا تو پھر آپ ساتھ بھی پڑھ لیتے تھے. مختلف آپ نے پھر ان کا ذکر کیا. اگلی حدیث میں آپ نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، آخری رات کو وطر کر لو. یعنی 2 پڑھ رہے ہو نا تو ایک اور ملا لو، تو کیا ہو جائے گی؟ 3 ہو جائیں گی، اور پچھلی ساری آپ کی وطر ہو جائیں گی. آپ کے نفل تھے، اب کیا ہو گئی؟ وطر ہو گئی، اس کا ثواب زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے، 2 پڑھ لی 4 ہو گئی، پھر آپ نے 2 پڑھ لی 6 ہو گئی، پھر 2 پڑھ لی 8 ہو گئی. ٹھیک ہے، 2 پڑھ لی آپ نے، کیا ہو گئی؟ 10 ہو گئی. تو آخری 2 کے ساتھ ملا دی ایک اور 3 کر لی، تو 11 رکعت، تو 11 کے 11 وطر ہو جائیں گی. 11 کا ثواب مل جائے گا. یہ محدثین نے ذکر کیا ہے. بادر صبح بالوتر، صبح کے وقت جلدی کرو صبح کے وقت وطر کے ساتھ، یعنی طلوع فجر سے پہلے وطر پڑھ لو.
اچھا اگلی حدیث میں کہ من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر اول ہو، جسے خوف ہونا کہ وہ رات کے آخری پہر میں نہیں اٹھ سکے گا وہ شروع میں پڑھ لے، سونے سے پہلے پڑھ لے، اور جس کو یقین ہو کہ وہ اٹھ سکتا ہے تو آخر میں پڑھ لے، کیونکہ آخری رات اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ زیادہ فضیلت والی وذالک افضل، یعنی صبح صادق کے وقت، یعنی سمجھو کہ رات کے آخری پہر کے وقت وطر پڑھنا زیادہ فضیلت والی بات ہے اس کے لیے جو اٹھ سکتا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ فضیلت کے چکر میں جو ہے وہ کئی مرتبہ وطر بھی غائب ہو جاتے ہیں، ایسا ہوا ہے کہ چلو صبح وطر پڑھ لیں گے، وہ جاگ ہی نہیں آئی۔ ٹھیک ہے جی، اگلی روایت بھی ہے کہ آپ علیہ السلام ہر رات کو وطر پڑھتے تھے، اور اول میں بھی پڑھا آپ نے، درمیان میں بھی پڑھا، آخر میں پڑھا آپ نے، ٹھیک ہے، تینوں ہیں۔ اچھا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اوصانی خلیلی بیسلس نے، میرے دوست نے مجھے 3 وصیتیں کی ہیں، یعنی نبی علیہ السلام نے کیا کہ آپ علیہ السلام فرمایا 3 روزے رکھا کر ہر مہینے میں، اور 2 رکعت چاشت پڑھا کر، اور یہ کہ تم سونے سے پہلے وطر پڑھ لیا کر، نبی علیہ السلام نے انہیں یہ فرمایا۔ غالباً اس وجہ سے کہ ابو ہریرہ تعلیم سے زیادہ ان کا شغف تھا، پڑھتے رہتے تھے، تو کہیں ایسا ہو کہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور صبح ہو گئی، فرمایا سونے سے پہلے تو وطر پڑھ لیا کر، یہ آپ علیہ السلام نے ان کو یہ فرمایا تھا۔ اچھا آگے بڑی ایک مزیدار حدیث ہے۔ غدیف بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ مجھے نبی علیہ السلام کے غسل سے متعلق بیان فرمائیں، جب آپ علیہ السلام غسل جنابت کرتے تھے تو وہ رات کے اول حصے میں کرتے تھے کہ آخر حصے میں؟ تو کہنے لگی کہ آپ علیہ السلام اول حصے میں کر لیا کرتے تھے، آخر حصے میں کر لیا کرتے تھے۔ تو غدیف کہتے ہیں اللہ اکبر الحمدللہ الذی جعل فی الامر سعہ، شکر ہے مالک کا، اللہ نے اس میں وسعت رکھی ہے، بھائی پہلے کر لو چاہے آخر میں کر لو، تنگی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نے کہا کہ حضور وطر اول وقت میں پڑھتے تھے کہ آخر میں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام پہلے پڑھ لیتے تھے، آخر پڑھ لیتے تھے۔ پھر اس نے اللہ کی حمد کی، شکر ہے مالک کا کہ اللہ نے اس میں وسعت رکھی ہے، بھائی جب چاہے جدھر پڑھ لے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام جو رات کو قرات وہ آہستہ آواز سے کرتے تھے کہ اونچی آواز سے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کبھی اونچی آواز سے کرتے تھے کبھی آہستہ۔ پھر کہا اللہ اکبر الحمدللہ الذی جعل فی الامر سعہ، شکر ہے مالک اللہ نے اس میں بھی وسعت رکھی ہے، جب دل چاہا اونچی سے پڑھ لیا، جب دل چاہا مدم پڑھ لیا، تو یہ ان کا ذکر ہے۔ اچھا اور عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا بیکم کان رسول اللہ یوتر، آپ علیہ السلام کتنے وطر پڑھا کرتے تھے؟ قالت کان یوتر باربع و ثلاث، آپ 4 اور 7، 6 اور 3، سوری 4 اور 3، 6 اور 3، 9 اور 3، 10 اور 3۔ اب یہاں 3 کا ذکر زیادہ آ گیا نا، 4 رکعتیں تہجد 3 وطر، 6 رکعتیں تہجد 3 وطر، 8 رکعت تہجد 3 وطر، 10 تہجد 3 وطر، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے ولم یکن یوتر بانقد من 7، کبھی آپ نے 7 سے کم نہیں پڑھے، یعنی 4 7، ٹھیک ہے، 4 اور 3 7 ہو گئے، یا 6 اور اس طرح آگے بڑھتے گئے، لیکن اس سے 4 اور 3 سے کم نہیں کیا۔ ولا باکثر من 13، اور نہ ایسا کیا 10 اور 3 سے زیادہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ آگے وطر کے بارے میں کہ وطر کیا ہے، ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک وطر واجب ہے، اور غیر مقلدین کے نزدیک غالباً واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارے ہاں دلیل کیا ہے؟ اچھا وہ غامدی بھی کہتا ہے، دیگر بھی کہتے ہیں نمازیں صرف 5 ہیں اور نمازیں نہیں ہیں، وطر بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بارے میں یہ دلائل ہیں باقی۔ الوطر حق علی کل مسلم، وطر حق یعنی واجب ہے ہر مسلمان پر۔ فمن احب ان یوتر بخمس فلیفعل، جسے پسند ہو تو 5 پڑھ لے، جس کو، اور ومن احب ان یوتر بثلاث، جسے 3 پسند ہے 3 پڑھ لے، جسے 1 پسند ہے 1 ہی پڑھ لے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ حدیث 1 پر بھی کرتی ہے، 3 پر بھی کرتی ہے، 5 بھی کرتی ہے، ہمارا عمل اس 3 پر ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی سے قال رسول ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ اکیلا ہے وطر ہے اور پسند کرتا ہے اس وطر کو۔ فاوتروا یا اہل قرآن، اے اہل قرآن وطر پڑھا کرو، یہ حکم ہے، یہ کیا ہے؟ حکم ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں واجب، ٹھیک ہے جی۔ اچھا آگے کیا ہے؟ ہاں آگے دیکھیں، سر
राजा बिन हुज़ाफा से कहते हैं खरज अलैना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह अमद्दकुम बिसलातिन हिय खैरुल लकुम मिन हुमरिन नाम। अल्लाह ने एक और नमाज का इजाफा कर दिया है, वो सुर्ख घोड़ों से भी ज्यादा तुम्हारे लिए बेहतर है। वो क्या? अल वित्र। अल्लाह ने नमाज में एक इजाफा कर दिया है। वो कौन सी नमाज है? वित्र है। जाल अल्लाह लकुम फिहा बैन सलात अल इशा इला अन यतलुल फज्र, उसको अल्लाह ने इशा और फजर के दरमियान रखा है एक और नमाज, तो हम इसको कहते हैं वाजिब कहते हैं। जी कुछ फरमाना चाह रही थी कोई? जी सर। हाँ सर जी। ये पीछे आया अल्लाह ताला वितर है, इसका मतलब सॉरी समझ नहीं अल्लाह आया। यक्त अकेला है ना, एक जुफ्त अच्छा एक, एक वितर, एक अकेले के लिए इस्तेमाल होता है वितर। हाँ वितर। ठीक है। ठीक। आगे है ज़ैद बिन असलम से क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन नाम अन वित्रिही फलयुसल्ली इज़ा अस्बह, जो बंदा वितर न पढ़ सके, सो गया हो, वो सुबह उठ के उसको उसकी कज़ा करे। अब कज़ा किसकी होती है? फर्ज की या वाजिब की? तो इसलिए हम इसको वाजिब कहते हैं। आगे हजरत आयशा से पूछा गया कि आप अलैहिस्सलाम वितर में किरात कैसे करते थे? फरमाया सूरह आला पहली रकात में, फिर दूसरी में सूरह काफिरून और तीसरी में सूरह इखलास। अब इससे भी साबित हो रहा है कि 3 रकातें थी, आला, काफिरून और जो है वो इखलास। ये नसाई अबू दाऊद में हदीस है, तिरमिजी में हदीस है, इस तरह नसाई में भी हदीस है, इब्न अहमद में भी, ये दारमी दूसरी किताबों में भी। ठीक है ना। अच्छा आगे फिर दुआएं कौन सी पढ़नी वितर में, इस बारे में इसका जिक्र है, वितर में दुआएं। ठीक है। अच्छा हज़रत हसन बिन अली कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया ये कलमात के, ये मुझे सिखाया कि आपने वितर में ये पढ़ने, अल्लाहुम्मा हदनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत व तवल्लनी फीमन तवल्लत, ये सिखाए हैं। ठीक है। तो फिर एक और है, वही बिन काब कहते हैं आप अलैहिस्सलाम जब सलाम फरमाते वितर से, सुबहानकल मालिकल कुद्दूस, ये आप ऊंची आवाज से पढ़ते हैं जब आप वितर पर सलाम फेरते हैं। हज़रत अली फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम वितर में ये पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिरिदाका मिन सखतिका, ठीक है, व बिमुआफ़ातिका मिन उक़ूबतिका व अऊज़ु बिका मिनका ला आसी सना ला उहसी सनाअ अलैका अंत कमा अथनैत अला नफ्सिक। हज़रत अली फरमाते हैं कि हुज़ूर ये पढ़ा करते थे, और पीछे हज़रत हसन कहते हैं, हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा, कि मुझे ये सिखाई। मतलब वितर की दुआएं मुख्तलिफ हैं। और जो हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुक व नस्तगफिरुक, ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में हदीस है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद अपने शागिर्दों को सिखाया करते थे कि अल्लाह ये दुआ पढ़ा करो, तो वो अपनी तरफ से तो नहीं सिखाएंगे, जो नबी अलैहिस्सलाम का फरमान होगा। ठीक है। तो अब ये 3 नमाज़ें हो, 3 जो है ना वो दुआएं हो गई। आप तीनों पढ़ लें, तीनों में से कोई एक पढ़ लें, कोई इसमें दुआ पढ़ने में कोई वितर पढ़ना वाजिब, लेकिन ये जो दुआ है, दुआ पढ़ना भी वाजिब है, लेकिन कोई एक दुआ, कोई एक खास दुआ पढ़ना वाजिब नहीं है। ठीक है जी। तो इस पर भी काफी लोगों ने झूठ बोला कि हनफियों की तो वितर की दुआ है ही गलत, ये वो। जब हमने जवाब दिया फिर चाय माए इधर उधर करने लगे कि ये भी साबित है। पहले कहते थे साबित नहीं हनफियों की दुआ, इन बाबों को पता ही नहीं है कि जो है ना वो ये अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुक पढ़ के बैठे हैं। दुआ तो अल्लाहुम्मा हदिनी फीमन हदैत है, इनको, इनके बाबों को तो पता ही नहीं। जब उनको देखा भाई बुखारी मुस्लिम का जो बाबा है ना, अबू बकर इब्न शैबा, उसमें ये रिवायत मौजूद है और सही रिवायत है। अब्दुल्ला बिन, फिर चाँचू ची शुरू हो गई उनकी। ये बदतमीजी बद अखलाकी के लोग ऐसे होते हैं। ठीक है ना। जब उन्हें फिर दलील दी जाए फिर भागने शुरू कर देते हैं। पहले तो मतलब तहकीक कर ले। ठीक है। बदतमीजी पहले करनी है, बद अखलाकी पहले करनी है, जब फंसना है तो फिर खैर। तो इस पर मेरी वीडियो है काफी सारी। तो इसका फायदा ये होता है कि मैं आपको बताऊं, जब वीडियो बनाने का फायदा मैं अपने लिए बता रहा हूँ, ये आपके लिए, जब आप कोई भी बात करते हैं ना बार बार, इसका सबसे बड़ा फायदा आपको होता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आपसे ज्यादा फायदा मुझे, ये हमारे उस्ताद ने हमें बताया कि जब भी आप किसी को पढ़ाते हो ना, पहला फायदा आपको ये होता है, आप ये ना समझे कि भाई ये तो याद ही नहीं कर रहा, असद अली को इसका सवाल का जवाब नहीं है, मिसाल दे रहा हूँ फला को। तुम ये देखो कि तुम्हें फायदा हो रहा है इस चीज का, इससे डिसहार्ड ना हो। तो वीडियो बनाने का फायदा हमें अक्सर होता है। ठीक है ना। चाहे थोड़े लोग देखे चाहे ज्यादा देखे, मैं इस चीज पर नहीं जाता। मैं जाता हूँ इस चीज पे कि मेरी दुकान मुकम्मल होनी चाहिए, ग्राहक जब भी आए ले ले। जब मेरी इस दुकान में मेरे पास किताबें फुल है, कल कोई भी आएगा मैं इस किताब से हवाला उसको निकाल के दे दूंगा।
میرا حوالہ مکمل ہونا چاہیے, میری دکان مکمل ہونی چاہیے. لوگ تھوڑے آتے ہیں, کم ہوتے ہیں, لیکن میری دکان کیا ہونی چاہیے. تو اب میں ایک مرتبہ ایک دکان پہ گیا. ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. جب آپ بار بار کسی کو چیز بتاتے ہیں یاد ہو جاتی ہے. تو میرے ساتھی تھے, انہوں نے کہا جی یہ فیصل آباد سے مفتی صاحب آئے ہیں, تو ان کا اچھا جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے. پوچھیں جی. مسئلہ یہ جی, میں ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں. وہ جو مالک تھا دکان کا, تو امام کے پیچھے قرات کرنا کیسا, یہ ذرا آپ بتائیں. اب میں نے اس بار تو کئی ویڈیو بنا رکھی تھی, مجھے تو نمبر بھی آتے ہیں حدیثوں کے. میں نے کہا جی یہ مسلم میں حدیث ہے 404 نمبر ہے, اور 904 نمبر حدیث ہے, 905 نمبر حدیث ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ہمیں نماز سکھائی, اور آپ علیہ السلام نے یہ بتایا کہ امام قرات کرے تم خاموش رہو. 313 نمبر حدیث ہے. ترمذی میں حضرت جابر کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی. ہاں اگر امام کے پیچھے تو پھر آپ کی سورہ فاتحہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. 1298 نمبر روایت ہے حضرت زید بن ثابت سے, ان سے پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے قرات کرنا کیسا, فرمایا لا شیء, امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا. 850 نمبر روایت ابن ماجہ میں, حضور نے فرمایا امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. اور میں نے جب اس کو نمبر بتایا وہ حیران ہو گیا. تو اس میں حیرانگی کی تو بات نہیں تھی, اس کے لیے تھی, میرے لیے تو نہیں تھی, کیونکہ میں کئی مرتبہ ویڈیوز بنا چکا تھا, یہ نمبر مجھے یاد تھے. تو یہ چیزیں آپ کو فائدہ دیتی ہیں. میرا ایک وہابی سے مناظرہ ہو گیا واٹس ایپ پہ نا, اسی بات پر. تو میں نے ان کو کہا بھی پہلے جو ہے قرآن سے ثابت کریں کہ امام کے پیچھے قرات کرنی ہے. میں ثابت کروں گا کہ نہیں کرنی. میں نے قرآن پاک کی آیت, وہ جو سورہ اعراف میں 204, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پڑھی, وہ حدیث کی طرف آیا. میں نے کہا پہلے قرآن, یہ مان لو کہ قرآن میں تمہارے پاس دلیل نہیں ہے. حدیث میں تب آئیں گے بخاری مسلم, جس میں اتفاق ہے کہ اس کے صحیح روایت ہے. بخاری مسلم میں دکھاؤ کہ امام کے پیچھے قرات کرنا, ٹھیک ہے. وہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. تو میں نے کہا اس میں یہ بتاؤ کہ امام کے پیچھے, ٹھیک ہے. اس میں تو دوسری مسلم میں حدیث ہے 905 نمبر کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام جب قرات کرے تم خاموش رہو. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دکھاؤ جناب علی. ادھر ادھر پھر میں نے جانا تھا لاہور, تو میں نے وائس میسج کیا. میں نے کہا آپ کے جو امام ہے نا ابن تیمیہ, وہ کہتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے وہ گدھا ہے. انہوں نے کیا کیا, وہ سارا واٹس ایپ گروپ اڑا دیا. بعد میں انہوں نے سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا کہ مفتی علی نواز نے گستاخی کی ہے, بدتمیزی کی ہے. میں نے کہا بھائی میں نے کیا بدتمیزی کی. میں نے آپ کو حوالہ دیا آپ کے امام کا, ابن تیمیہ کا حوالہ دیا ہے. ان کی کتاب ہے مجموعہ فتاوی ہے, تو معتبر کتاب ہے ان کی. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو امام سامنے آگے قرات کر رہا ہے, پیچھے قرات سننا نہیں چاہتے, اتنے نکھٹو گدھے ہیں. وہ تو گدھے ہیں جو پیچھے قرآن نہیں سننا چاہتے. وہ آپ کا امام کہہ رہا ہے بھائی آپ, تو اس طرح پروپیگنڈا کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو جو میرا وہ تھیسس ہے پی ایچ ڈی کا, اس میں بھی پورا ایک فصل ہے اس پر, ٹھیک ہے. امام کے پیچھے قرات کرنا کیسا, پوری اس میں کوشش کی, لکھا گیا ہے. زندگی میں کبھی آپ کو ضرورت پڑے تو وہ اس میں سے بھی آپ لے سکتے ہیں. اس میں یہ بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنے والے گدھے ہیں. اگر کوئی وہابی ملے انہیں آپ نے صرف اتنا بتانا ہے کہ آپ کے امام نے یہ کہا ہے کہ جو امام کے پیچھے قرات کرے وہ گدھا ہے. پھر اس کے دیکھنا, اس کے تاثرات دیکھنا پھر اس کے, ٹھیک ہے جی. چلے ایک فصل رہ گئی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن عباس سے کہا گیا کہ آپ کو پتا ہے کہ امیر المومنین معاویہ ایک وتر پڑھتے ہیں. اچھا یہ امیر المومنین آ گیا, اب مانیں گے امیر المومنین حضرت معاویہ کو؟ ہاں, امیر شام کہنے والے ہیں. اچھا, تو وہ کہتے ہیں بھائی وہ فقی ہیں. صحابی کون ہے فقی؟ ابن عباس 3 پڑھا کرتے تھے نا, تو ان کا معمول تھا 3 تھا. تو ان کسی کہا وہ 1 رکعت پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ صحابی ہیں فقی ہیں تو پڑھتے ہیں, تو ٹھیک ہے. ابن ابی ملیکہ یہ پڑھے نا, ابن ابی ملیکہ بہت بڑے تابعی ہیں,
اس پر بڑا مزیدار میرا کام ہے ابن ابی ملیکہ. غالباً یہ جس دن آئے تھے نا اسی دن نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے. کافی بڑی عمر کے تھے. تو اس کے بعد پھر کافی عرصہ جو ہے نا یہ امام بنے رہے تقریباً 84 ہجری تک مکے میں. اور یہ 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے. اس پر میرا جو 20 رکعت تراویح ہے نا اس پر جو تحقیق اس پہ میں نے ان کا نام لکھا ہے ابن ابی ملیکہ. یہ بہت بڑے تابعی ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ ایک وتر پڑھتے تھے عشاء کے بعد. تو ان کے پاس ان کا غلام بھی تھا. اس نے ابن عباس سے کہا کہ یہ ایک پڑھتے ہیں. تو ابن عباس سے کہا ان کو رہنے دیں. فإنه قد صاحب النبی وہ حضور سے ان کی صحبت ہے. بخاری میں روایت ہے. وہ اگر ایک پڑھتے تو آپ اس پر الجھے نہ لڑے نہ, بس وہ پڑھتے ہیں صحابی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو داؤ آپ انہیں اس چیز پر جو کرتے ہیں ان کے پاس دلیل ہے. لیکن ابن عباس وہ 3 پڑھتے تھے. یہ میں نے آگے سمیت رسول یقول الوتر حق, وتر کیا حق ہے. تو پتہ چلا نا کہ صحابی ایک بھی پڑھتے تھے. اچھا ابن عمر بھی ایک پڑھتے تھے. لیکن اب حضرت عمر 3 پڑھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, اس پر بھی ویڈیو ہے, اس میں مصنف ابن ابی شیبہ میں آیا. جب حضرت ابو بکر کو رضی اللہ عنہ کو دفن کر کے آئے نا واپس, تو عشاء کی نماز انہوں نے پڑھی. اس کے بعد 3 وتر پڑھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. یہ مصنف ابن شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے. وہاں بھی لڑائی جھگڑا بہت کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے ایک پڑھنا ہے, 3 نہیں پڑھنا, یہ نہیں پڑھنا, وہ نہیں پڑھنا. جھگڑے کی بات نہیں ہے. مختلف روایات ہے. ہمارا اس پر روایت پہ عمل ہے, تمہارا کسی اور پر ہے. تم جانو تمہارا کام جانے, تو کیوں اس پر لڑائی کرتے ہو. ٹھیک ہے جی. نہیں جی, ہم نے تمہیں منوانا ہے. اگر ہمیں منوانا ہے تو پہلے پھر اپنے امام کو مانو جو کہتا ہے کہ گدھے ہیں. اچھا آگے ہے الوتر حق. اچھا یہ دیکھیں نا, یہ وتر کیوں واجب ہے. اس کی ہم کہتے ہیں وعید بھی ہے. حضور فرماتے ہیں وتر واجب ہے, حق ہے. فمن لم یوتر فلیس منا, جو وتر نہیں پڑے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. الوتر حق, وتر واجب ہے, جو وتر نہیں پڑے گا ہم میں سے نہیں. 3 مرتبہ. کتنی مرتبہ ہے؟ 1 مرتبہ حق, 2 مرتبہ حق, 3 مرتبہ حق. 3 مرتبہ فرمایا. تو جو نہیں پڑے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. سختی ہے نا اتنی. اچھا اگلی حدیث میں بھی جو وتر نہیں پڑے صبح اٹھ کو اس کی قضا کرے. اچھا ابن عمر سے پوچھا گیا کہ کیا یہ واجب ہے وتر. فرمایا حضور پڑھتے تھے, مسلمان بھی پڑھتے تھے. پھر پوچھا کہ واجب ہے. فرمایا حضور پڑھتے تھے, مسلمان بھی پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب اوپر والی حدیث میں واجب آ گیا, اس میں انہوں نے کہا جی پڑھتے تھے. ٹھیک ہے جی. آگے ہے آپ علیہ السلام 3 وتر پڑھا کرتے تھے بسراسل. ٹھیک ہے. ترمذی میں آپ علیہ السلام 3 وتر پڑھا کرتے تھے. تو اس میں یہ 3 جو آگے نا 3 صورتوں کا ذکر. اچھا اگلی حدیث میں کتنا ہے, تھوڑا ہی ہے, چلے آپ نے سونا بھی ہے. نافع کہتے ہیں کہ میں ابن عمر کے ساتھ مکے میں تھا. آسمان میں جو زیادہ بادل تھے, آپ کو ڈر ہوا کہ صبح ہو جائے گی, تو آپ نے 1 وتر پڑھ لیا, جس میں نے کہا نا ابن عمر. پھر تھوڑا سے حالات بہتر ہوئے تو پھر اس نے دیکھا ابھی رات 6 ہوئی ہے, پھر 1 اور آپ نے پڑھ لیا. اس طرح آپ نے 2 رکعتیں کر لی. پھر جب آپ کو خوف ہوا تو پھر آپ نے 1 اور پڑھ لیا. خیر. عائشہ سے فرماتے ہیں کان یصلی جالسا, حضور آپ علیہ السلام بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے. جب آپ تھوڑا سا بڑھاپے کی طرف گئے, 30-40 آیتیں رہتی تھی, پھر آپ کھڑے ہو جاتے تھے. کھڑے ہو کے بقیہ تلاوت کر کے پھر آپ جو ہے نا وہ رکوع اور سجود کرتے ہیں. اچھا یہاں ہے ان ام سلمہ کا ان کان یصلی بعد الوتر رکعتین. آپ علیہ السلام وتر کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھتے تھے, اور آپ علیہ السلام بیٹھ کے پڑھتے تھے. آگے شاید روایت میں ہوگا کہ آپ علیہ السلام بیٹھ کے بھی پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. وتر کے بعد بھی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں رات کو سونے سے پہلے. اچھا اگلی میں ایک پڑھتے تھے, پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے, اور وہ جالس آپ علیہ السلام بیٹھ کے پڑھتے تھے. تو آپ کا ارادہ ہوتا تو کھڑے ہوتے تھے, اور وہاں کھڑے ہو کے رکوع کرتے. اچھا جی, یہاں بھی یہی کہ وتر کے بعد 2 رکعتیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ کی وتر کا باب آپ کا مکمل ہو گیا. کبھی بھی جی عیسیٰ غزالی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے مصعب, ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ کل حال. مصعب یہ جو روایات ملتی ہیں کہ رسول اللہ کہ جب 3 شخص